بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام قائم کردہ 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان میں سے ایک مرکز علم وہ جس میں اور آپ اور حاضرین سب موجود ہیں، اور آج الحمدللہ 15 کلاسز مکمل کر لینے کے بعد 16ویں کلاس میں ہم موجود ہیں۔ لاسٹ ویک میں چونکہ عالمی میلاد کانفرنس تھی اور شب میلاد تھی جمعہ کے روز، جس کی وجہ سے پروگرام ہماری یہ کلاس نہ ہو سکی اور عالمی میلاد کانفرنس کے معاملات میں مصروف رہے، یہ ایک ہی درمیان میں انقطاع آیا ہے، اور الحمدللہ ہم پھر ایک مرتبہ اسی کلاس میں موجود ہیں۔ تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو خوش آمدید، اور 16ویں کلاس میں ہم موجود ہیں۔ اس سے قبل ہم 15 کلاسز مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری 16ویں کلاس میں جو موضوعات موجود ہیں، پہلا ہے جی ترجمہ اور تفسیر قرآن، دوسرا ہے الفقہ، اور تیسرا ہم پڑھیں گے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختلف موضوعات ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہم ابتدا کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیات بینات سے، اور اس میں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ خیر کس میں ہے جی؟ اجتماعیت میں۔ اونچا بولیے جی، کس میں ہے؟ اجتماعیت میں، اکٹھے ہونے میں، تعلق جوڑنے میں ہی خیر ہے۔ آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی آیات سورہ الحجرات کی آیات ہیں، اور ان میں کس کی بات کی گئی ہے جی؟ خیر کس میں ہے؟ اجتماعیت میں، اکٹھے ہونے میں، لڑائی جھگڑے کے خاتمے میں۔ ان قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان قرآن مجید کی آیات میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر لیں، لڑائی ہو جائے دو گروہوں کے درمیان، تو کیا کریں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان لڑائی کیے ہوئے دو گروہوں، دو خاندانوں، دو فیملیز کے درمیان کیا کروا دیں جی؟ صلح۔ فَأَصْلِحُوا، صلح کروا دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی، اور نمبر 2 کیا بتایا؟ فَإِن بَغَتْ، اور سرکشی کرے تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا، تو پھر اس سے لڑو۔ اچھا کب تک؟ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی جب تک وہ راہ راست پر نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ نے ان کو سمجھانا ہے، ان سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اور ان کو ہدایت والے راستے پر لے کر آنا ہے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو کیا کرنا ہے؟ بالعدل، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دینی ہے، اور کام کس سے لینا ہے؟ انصاف سے۔ دونوں کے درمیان صلح کرانے کے معاملے میں بھی انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ مطلب یہ کہ آپ نے کسی ایک گروہ کی سائیڈ نہیں لینی۔ پھر ان اللہ یحب المقسطین، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے جی؟ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کیا ترجمہ پڑھا ہے جی؟ ذرا سمجھیے۔ فرمایا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے کیا کروانی ہے؟ صلح۔ اور اگر آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی لیکن دوسرا گروہ صلح نہیں کر رہا، آپ نے لڑ کر صلح کروانی ہے، اور جب وہ صلح کے لیے ایگری ہو جائے پھر آپ نے انصاف کا معاملہ کرنا ہے، عدل کا معاملہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں کو بولیے اونچا پسند کرتا ہے۔ پھر انما المؤمنون اخوہ، اور بات یہی ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان فاصلحوا کیا کروایا کرو؟ صلح کروایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر لمحے یہ احساس ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت بڑی زبردست ہے، ویسے تو ہر آیت ہی زبردست ہے قرآن مجید کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، نہ ہی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، خواہ آپ کی کتنی دشمنی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا ظلم ہے
کہ سیاستدان آپ کی جتنی مرضی مخالفت ہو، یہاں ہمارے معاشرے میں تو لیڈران ایک دوسرے کو معافی نہیں دیتے، تو ان کے کارکن کیسے معافی دیں گے؟ یہی وجہ ہے مولوی حضرات نہیں دیتے، مسجد کے ممبروں پر بیٹھنے والے وہ نہیں ایک دوسرے کو معافی دیتے، ہم مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف، یعنی قرآن مجید ہمیں وہ قرآن جس کی تعلیم ہم ممبر رسول پر بیٹھ کر دے رہے ہیں، اسی قرآن مجید کی تعلیمات کی دھجیاں ہم ممبر رسول پر اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ایک مولوی دوسرے مولوی کا، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا پازیٹیولی نام لے کر پکارنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ دیکھیں، سیاسی کارکنوں میں دیکھیں، اوورآل معاشرے میں دیکھیں، دوسرے کا الٹا نام لینا اور اس کو نیگیٹیولی پکارنا یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، اور سوشل میڈیا کی دنیا میں تو ہم بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ واضح طور پر بیسل اسم الفسوق فسوق بعد الایمان، ایک بندہ ایمان والا ہے، آپ ایمان والے کو اگر فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے، اور آپ اگر اس کو برا کہتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب سے برا نام ہے، اور ہم مسجد کے ممبروں پر یہی کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہم مسلمان ہیں اور دوسرے سارے فاسق اور فاجر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور بتایا کہ جس نے توبہ نہ کی، وہ برے نام لیتا تھا، وہ پکارتا تھا، اس نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ لینے کے بعد وہ اپنی اس آیت سے توبہ تائب نہیں ہوا، تو قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم الظالمون، یہ والا جو بندہ ہے یہ پکا ظالم ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ جو ہم نے آیات کا ترجمہ پڑھا سورہ الحجرات کی، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ لڑائی ہو جائے تو کیا کرنی ہے جی؟ صلح۔ ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم ضرور دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا بات سمجھ آئی ہے ان آیات میں سے۔ نمبر 1، ہمیں کیا کروانی چاہیے جی؟ نمبر 1، صلح کروانی چاہیے۔ تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے جو خود ہمیں سمجھ آئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہم نے کسی کا برا نام نہیں لینا، یہ پڑھا ہے۔ اور اگر ہم برا نام لیتے ہیں تو ہم کون سے والے بندے بن جائیں گے؟ ظالم بندے۔ یہ وہ باتیں ہیں 4-5 جو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کتاب والے نے کیا لکھا ہے، سلیبس میں کیا لکھا ہے، اور ڈیفینیٹلی سلیبس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جی 2 گروہ میں صلح کروانا یہ کیا ہے جی؟ مومنین کی علامت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا یہ تقوی کی علامت ہے۔ نمبر 3، مرد و خواتین کسی کا مذاق نہ اڑائیں، دلوں میں کدورت پیدا نہ کریں، یہ ظلم ہے۔ پھر چوتھی بات، تانا زنی، الزام تراشی، برے ناموں سے پکارنا، ناموں کو بگاڑنا، بد کردار، فاسق و فاجر کہنا، یہ اللہ کے ہاں ظلم ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے جی؟ توبہ۔ اور اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہم 100% کن لوگوں میں شمار ہوں گے؟ ظالموں میں۔ اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ظالم صرف اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو ڈنڈے سوٹے مارے، قتل کرے ہیں، وہ اسی کو ظالم سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی کا برا نام لینا یہ بھی کس کی علامت ہے جی؟ ظلم کی علامت ہے۔ یہ ہم نے قرآن مجید کا پورشن مکمل کیا، اور ہم نے اس میں جانا کہ اجتماعیت، آپس میں پیار محبت، لڑائی جھگڑا، اس کا خاتمہ کیا جائے، غصے سے طبیعت کا، کدورت کا، نفرت کا خاتمہ کیا جائے، اور محبت کا پیکر بن کر زندگی کو بسر کیا جائے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی الفقہ، اور الفقہ کے پوائنٹ میں آج ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں جی، اونچا بول دیجئے ایک دفعہ، کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم؟ عیدین کے مسائل۔ اونچا بولیے جی، کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ عیدین کے مسائل۔ نماز عیدین جو 2 عیدیں ہیں، ان کی نمازوں کا کیا طریقہ کار ہے، کیا مسائل ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ پہلا پوائنٹ، پہلا سوال ہے جی، نماز عیدین کی شرائط کون سی ہیں؟ نماز عیدین کی شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1، جواب اس کا کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عیدین کی نماز واجب ہے،
بولیے کیا؟ واجب. اس کو ادا کرنا یہ واجب ہے. اچھا سب پر نہیں، سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ فرض ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ کیا سب پر جمعہ فرض نہیں ہے؟ تو ہاں سب پر جمعہ فرض نہیں ہے. وہ احباب جو کسی ڈھاری پر رہتے ہیں، کسی باہر چھوٹی جگہ پر رہتے ہیں، تو وہاں تو نماز جمعہ نہیں ہے. نماز جمعہ بڑی آبادی پر ہے، نماز جمعہ ایسی جگہ پر ہے. ویسے اب تو تمام دیہاتوں میں، پہلے یہ شہروں پر حکم تھا، اب دیہاتوں پر لاگو ہو گیا ہے کہ دیہاتوں میں تمام تر سہولیات موجود ہوتی ہیں تو وہاں پر. لیکن جو ڈھاریاں ہیں اور ان کے لیے اور بھی ایک لفظ پنجابی میں مختلف بولے جاتے ہیں، جو گاؤں سے ہٹ کر آبادی ہوتی ہے، تھوڑے 4 5 10 گھر ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر نماز جمعہ نہیں ہوتی. اچھا اب کہتے ہیں اس کی ادائیگی کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ فرض ہے، جو عربی خطبہ ہے وہ فرض ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے. یہ فرق ہے. نمبر آگے کہتے ہیں نیکسٹ، ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے. یعنی سورج جب طلوع ہو گیا اور ایک نیزے تک بلند ہو گیا، یعنی اتنا بلند ہو گیا جتنی چھت ہے، اتنا سورج آ گیا. لائک سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے کے بعد سے لے کر زوال کے ٹائم تک. یعنی زوال کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ 12 بجے کو. ویسے سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جب سورج بالکل آپ کے سر پر ہو تو ویسے تو 12 بجے ہی اس کو کہتے ہیں گھڑی کے اعتبار سے، لیکن ویسے وہ وقت جب اب سورج آپ کے سر پر ہو تو اس ٹائم کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں. اچھا کہتے ہیں مگر عید الفطر میں کچھ دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا. یعنی عید الفطر جو ہے وہ آپ 8 9 بجے پڑھیں. ویسے شہروں میں، لاہور میں تو چھوٹی بھی 6:30 بجے ہی، اور بڑی عید الاضحیٰ بھی 6:30 بجے ایک ہی ٹائم پہ پڑھی جاتی ہیں. لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جو چھوٹی عید ہے وہ ہم 8 9 بجے پڑھیں، اور جو دوسری بڑی عید ہے اس کو ہم 6 6:30 بجے یعنی ارلی پڑھ لیں تو یہ زیادہ مستحب ہے. کہتے ہیں ان نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، جبکہ جمعہ کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہوتی ہے. اچھا یہاں میں ایک بات اور بھی کر دوں. آج کل میلاد النبی کا معاملہ ہے اور بدعت شرک کے بڑے فتوے لگتے ہیں کہ جی یہ میلاد کہاں سے آ گیا، چونکہ صحابہ نے نہیں کیا، چونکہ رسول پاک نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ جملہ جہالت پر مبنی ہے. یہ کہنا کہ جی آقا علیہ السلام نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. حالانکہ کتنے کام ہیں جو آقا علیہ السلام نے نہیں کیے تھے تو بعد میں صحابہ نے کیے، جو بعد میں صحابہ نے نہیں کیے تو اس کے بعد دیگر صحابہ نے کیے، اور کتنے وہ کام تھے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بعد میں تابعین نے کیے، کتنے وہ کام تھے جو تابعین نے نہیں کیے بعد میں تبع تابعین نے. اور یہ سارے ہیں دینی کام، دینی کام سارے کے سارے. اس میں جو ایک پوائنٹ یہاں آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی، وہ میں اعتقادی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بھی محافل میں جانے والے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. یہاں بات ہوئی نا عیدین کی اذان کی، تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں عید جو جمعہ کی اذان ہے، جمعہ کی اذان آقا علیہ السلام کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق علیہ السلام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آدھا دور گزر گیا تھا، جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا دور بھی گزر گیا، اس کے بعد جا کے جمعہ کی 2 اذانیں شروع ہوئیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، یہ کام پہلے 2 صحابہ نے نہیں کیا تھا. اور صرف 2 صحابہ نے کیا، ان کے دور میں لاکھوں صحابہ تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. لیکن چونکہ اچھا کام تھا کہ ایک اذان دینے سے تھوڑے لوگوں تک بات جاتی تھی آواز، پھر دوسری شروع کر دی کیونکہ ایک مسجد نبوی میں ہوتی تھی اور ایک تھوڑا دور ہوتی تھی مسجد نبوی سے باہر وہاں، اور پھر چبوترا بنایا گیا پھر اس پہ ہوتی تھی. تو یہ تاکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، تو زیادہ لوگوں تک بات اور اذان کی آواز پہنچانے کے مقصد کی وجہ سے، چونکہ مقصد اچھا تھا اس لیے اس کام کو شروع کیا گیا. اور یہ والی بدعت جائز ہے. یونیورسٹیز میں عرفان بھائی، یونیورسٹیز میں باقاعدہ جو پروفیسرز لوگ لیکچر دیتے ہیں
کیونکہ پچھلے دنوں میں مجھے یہ بات سننے کو ملی اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ سیدھا کہتے ہیں بدعت بدعت ہوتی ہے جی، اچھی بری بدعت کون سی ہو گئی؟ وہ اس بات پر آ گئے کہ اچھی بری یہ کس میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جب نماز تراویح کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نعم البدعہ، کہ یہ جو باجماعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے یہ اچھی بدعت ہے۔ تو صاحب ذرا اگر اچھی ہے تو پھر دوسری کون سی ہوگی؟ بری، جو نہیں کرنی، جس کا ذکر آیا کہ کلو بدعت دلالہ۔ تو اگر ایک بدعت حسنہ ہے دوسری بدعت دلالہ ہے تو یہ دونوں بدعتیں یہ دین میں ان کا احادیث میں ان کا تذکرہ ہوا، تو جو اچھی بدعت ہوگی اسے اڈاپٹ کیا جائے گا۔ اب ہم اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرتے ہیں تو اس کا مقصد اچھا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے قرآن سنیں، نعت پڑھیں اور آقا علیہ السلام کے تذکرے کریں، عظمت اور شان کے۔ اور پھر یہ آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی، بات تھوڑی سی ٹریک سے ہٹ رہی ہے، مگر ہمارے بچوں کو اور ہمیں سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور تمام ناظرین بھی سن رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہر طرف یہ تباہی مچائی جا رہی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ یہ کہتے ہیں میلاد کا جلسہ صحابہ نے نہیں کیا، تو بھائی پھر یہ جو تم کہتے ہو میلاد نہ مناؤ لیکن سیرت النبی کانفرنس کر لو، تو سیرت النبی کانفرنس کس صحابی نے کی تھی؟ وہ بدعت نہیں ہے؟ بھی میلاد کی محفل تو بدعت ہو گئی، تو سیرت کی محفل بدعت کیسے نہیں ہو گئی؟ پھر سیرت کی بھی بدعت ہے، پھر آپ وہ بھی نہ کریں۔ پھر جو محسن انسانیت کانفرنس کرتے ہیں آپ، یہ جو محسن انسانیت کانفرنس کرتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اخلاق نبوی کی کانفرنسز کرتے ہیں، پھر آپ بڑے رد قادیانیت کورس کرتے ہیں، آپ جناب قرآن نزول قرآن کے جشن مناتے ہیں، تو یہ بھی صحابہ کرام نے نہیں کیے تھے۔ لیکن صرف پرابلم میلاد کے نام سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آقا علیہ السلام کی محبت پھیلتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ تو یہاں سے بات آئی تھی کہ جمعہ اور عیدین کے نماز میں یہ فرق ہے کہ اس کی اذانیں ہوتی ہیں لیکن اس کی اذان نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ وہ ڈیفینیٹلی دونوں جو عیدین ہیں، عیدین ان کی نمازوں کا طریقہ سیم ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں فرق ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی سب سے پہلے نیت کی جائے گی 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، واجب مع زائد 6 تکبیروں کے۔ اور میں اس ساری بات کو مختصراً آپ کے سامنے ویسے رکھ دیتا ہوں، ایک ایک لفظ ریڈ کرنے کی بجائے۔ ہم نے نیت کر لی منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے امام کے، بندگی خدا تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کیا، اس کے بعد ہم پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر ہم ثنا پڑھنے کے بعد، بلکہ ہم ثنا پڑھ لی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی 3 مرتبہ اللہ اکبر تکبیرات کہیں گے، اس کے بعد امام قرات کرے گا اور سورت ملائے گا، پھر رکوع سجدہ، یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دوسری رکعت میں اٹھیں گے تو پہلے امام قرات کرے گا، فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا۔ رکوع پر جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوں گی اور چوتھی تکبیر پر ہم رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے اور اینڈ پر ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، اور یوں ہماری یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ یوں 6 تکبیریں اس میں گئی جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، عید کے دن کون کون سے اعمال مستحب ہیں؟ مستحب ہیں جی کیا کیا؟ نمبر 1 حجامت بنوانا، چھوٹی ہو یا بڑی عید بال کٹوانے چاہیے، مردوں کے لیے ہے، اور عورتیں بھی اگر بال کٹواتی ہیں تو گناہ نہیں ہے، عورتوں کا بال کٹوانا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نمبر 2 ناخن ترشوانا، نمبر 3 مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ میں پیدل چل کر جانا، راستے میں جاتے ہوئے تکبیرات کہنا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی جس راستے پر آپ گئے ہیں واپس آپ دوسرے راستے سے آئیں۔ اچھا، یہ کوئی یعنی اس میں حکمت ہے کہ آپ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں گے تو رستے میں اس گلی والے لوگوں سے ملتے جائیں گے چونکہ عید ملنے کے لیے ہے، اور اگر آپ واپس آئیں گے تو دوسرے راستے سے آئیں گے تو اس گلی کے لوگوں سے بھی آپ مل لیں گے، اس محلے کے لوگوں سے بھی آپ مل لیں گے۔ تو عید نام ہے میل ملاپ کا، اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ جائیں ایک راستے سے، آئیں دوسرے راستے سے۔ پھر عید الفطر میں نماز سے پہلے صدقہ کرنا اور کوئی میٹھی چیز کھانا،
3 5 7 کھجوریں کھا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر عید کی مبارکباد دینا، اور عید کی مبارکباد بھی خود دینا، یہ نہیں ہے کہ کاپی پیسٹ میسج تے 500 بندے نو کر دے اور ایک ہی میسج ساری دنیا تے وائرل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، خود کرنا، یعنی اس دن فون کرنا، بات کرنا، ملاقات کرنا، پھر آپس میں ملنا اور مصافحہ و معانقہ کرنا، باقاعدہ حق کرنا، ملنا، معانقہ کرنا، یہ عید کے مستحب اعمال ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، تکبیر تشریق سے کیا مراد ہے؟ یہ چھوٹی عید پر نہیں، بڑی عید پر تکبیرات ہوتی ہیں جو ہم نے نمازوں کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں، اور کب سے کب تک؟ لکھا ہوا جی 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ۔ اچھا، اب 9ویں ذی الحجہ سے لے کر، اور 9ویں ذی الحجہ آپ جس ملک میں ہیں اس ملک کے اکارڈنگ، یہ نہیں کہ سعودی عرب کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، وہاں تو ایک دن پہلے ہو جاتی، تو 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک، ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات کہنا، اور یہ مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں۔ میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ مرد تو چلو مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی۔ خواتین کو بھی اہتمام کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسا مردوں کے لیے ہے، لہذا وہ آہستہ آواز میں ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اور یہ تکبیرات تشریق ہوتی کون سی ہیں جی؟ پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ کیا ہے جی؟ افضل ہے۔ لہذا ہمیں یہ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک، یہ شارٹ کویسچن بھی ہے کہ تشریق کے کلمات کون سے ہیں، تشریق کے کلمات کب سے کب تک کہے جائیں، جو آنے والا ٹیسٹ ہوگا اس میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اگلا پوائنٹ آ گیا جی الفقہ کا۔ بتائیے جی، سمجھ آ گیا ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ عیدین کے مسائل سمجھ گئے؟ عید کی اور جمعہ کی نماز میں فرق کیا ہے، مستحب اعمال کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور ایام تشریق سے کیا مراد ہے، اور کلمات تشریق سے کیا مراد ہے۔ آخری پوائنٹ ہمارا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے ذرا پہلے درود پاک پڑھیے، پھر اس کے بعد ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ درود پاک ہم پڑھیں گے اور بواز بلند پڑھیں گے۔ آ جائیں بیٹا، شاباش، یہاں کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، چلو ایک اس طرف، تھوڑا اس طرف، ادھر چلو پڑھو بیٹے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، را کلمہ جس کا نبیوں نے پڑھا، کلمہ جس کا وہ میری رسالت لایا ہے، وہ ماہ رسالت لایا ہے، نام مکمل جس سے ہوئے اسلام مکمل جس سے ہوا، وہ کیا نصیحت لایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بہت اچھا، بہت اچھا درود پاک پڑھا سب بچوں نے۔ آؤ آج کے لیکچر کا آخری حصہ
ہمارا شروع ہو گیا ہے اور آخری حصے میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق کی تعلیمات ہیں، اونچا بولیے جی کیا لفظ ہے؟ اخلاقی تعلیمات، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی مختلف قسموں کی اخلاقی تعلیمات آقا علیہ السلام کی پڑھی تھیں۔ اس میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور پہلا پوائنٹ جو ہم اخلاقی دنیا کے معاملے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ جی نسل پرستی کے خلاف پہلی آواز، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ گجر ہے، ارائی ہے، بٹ ہے، امیر ہے، غریب ہے، یعنی یہ جو قوم پرستی، نسل پرستی، اور یہ بڑے خاندان کا ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ کمتر ہے، اس طرح کے تصورات پائے جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان تصورات کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی اور آواز اٹھا کے بتایا کہ بھائی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی گورا اور کالا نہیں ہوتا، کوئی امیر اور غریب نہیں ہوتا، کوئی بڑے خاندان والا اور کوئی چھوٹے خاندان والا نہیں ہوتا، سب کیا ہیں جی؟ ایکول ہیں، برابر ہیں۔ مثلا یہاں پر پہلی روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ سیاہ فام تھے، کالے رنگ کے تھے، ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کے موجودگی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کیا کہا کہ تم ایک سیاہ فام کے بیٹے ہو، سیاہ فام ماں کے بیٹے ہو، اس نے یہ اتنا جملہ بولا تو آقا علیہ السلام اسی لمحے جب معلوم ہوا تو اس صحابی کو اس نسل پرستی کی بنیاد پر اسے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا کیا تم اس کی ماں کے حوالے سے اس کو طعنہ دے رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم پر ابھی بھی جہالت کے بہت سے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو صرف اس بنیاد پر، اور یہاں پر تو ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی جہالت، یہ بھی نسل پرستی کی ایک قسم ہے جو آج ہمارے گھر میں واقعہ پیش آیا کہ جو ہماری کام والی ہیں وہ بھی موجود تھیں، تو وہ ایک ایڈمیشن ہوا ہماری اکیڈمی میں، اور وہ نئی ہمارے محلے میں داخل آئی ہیں جی، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹے کو ایڈمیشن کروایا ہے، اور وہ اس خاتون کو صرف اس بنیاد پر طلاق ہو گئی ہے کہ اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی، 3 بیٹیاں پیدا کرنے کی بنیاد پر اس کو طلاق دی، اور وہ مطلب 4 بچے ہو گئے ٹوٹل، تو 4 بچوں کے بعد اس نے طلاق دے دی۔ یہ بھی نسل پرستی ہے کہ خواتین بیٹیاں زیادہ پیدا، یعنی بیٹے اور بیٹی کا کانسیپٹ، یہ بھی نسل پرستی ہے۔ جیسے کالے اور گورے کا میرا استدلال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی نسل پرستی ہے کہ آپ میل کی نسل پرستی کو پسند کر رہے ہیں اور فیمیل کی نسل کو آپ برا سمجھ رہے ہیں۔ آپ گوروں کو پسند کر رہے ہیں، کالوں کو پسند نہیں کر رہے، آپ امیروں کو پسند کر رہے ہیں اور غریبوں کو پسند نہیں کر رہے، تو یہ اسی میں یہ بات آتی ہے۔ اب یہاں آقا علیہ السلام پر اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی جاہل اجڈ ہو کہ تمہارے اندر یہ تصورات پائے جا رہے ہیں، اور جہالت کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اور معروف سینگ ہے آقا علیہ السلام کی کہ تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں سوائے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی عزت کی جائے گی، انسان ہونے میں آپ پھر بھی برابر ہیں، انسان ہونے میں آپ پھر بھی برابر ہیں، لیکن اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی عزت زیادہ ہے، آپ کو جو باقی لوگ ہیں وہ عزت زیادہ دیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنے لگ گئے تو آپ مطلب کوئی الگ مخلوق آپ بن گئے، وہ دوسروں پر لازم ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ ہر عمل کا 10 دنیا اور 70 آخرت میں دیتا ہے۔ وہ جو انسان نیک عمل کر رہا ہے، اس نیک عمل کرنے کے بدلے میں وہ جو 10% دنیا میں دینا ہے وہ اللہ نے اس بندے کو دیا ہے تاکہ باقی سب لوگ اس کی عزت سے ادا کریں۔ بس پھر یہ ایک بات ہوگی۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ عامت الناس کو حقیقی انسانیت کا اعزاز دلانے والا، یعنی انسان کی رسپیکٹ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے نہیں تھی، تو آقا علیہ السلام آئے، آپ نے انسانیت کی رسپیکٹ کا کانسیپٹ دیا، اور کیسے دیا
کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو کیا ہوا، آقا علیہ السلام اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آپ کے نزدیک صحابی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جنازہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام پھر اسی طرح کھڑے رہے اور پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم کوئی جنازہ دیکھو تو تم کھڑے ہو جایا کرو، خواہ وہ مسلمان کا ہو، عیسائی کا ہو یا یہودی کا ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے اندر سیکٹیرینزم، آقا علیہ السلام کے اندر جو نیرو مائنڈنس، آقا علیہ السلام کے اندر باؤنڈری ریلیجن نہیں تھی، آقا علیہ السلام کی باؤنڈری ہیومینٹی، انسانیت تھی، کہ آقا علیہ السلام انسانیت کے لیول پر سوچتے تھے۔ جو عزت اور تکریم مسلمان کی ہے وہی عزت اور تکریم نان مسلم کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام پھر اسی طریقے سے اب وہ جب یہ جنازہ گزر گیا تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ فرما کے جنازہ گزر گیا اور آقا علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کیا وہ فوت شدہ یہودی اللہ کی پیدا کردہ جان نہیں تھی؟ اور یہ جملہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ کی پیدا کردہ ہو؟ وہ یہودی کو کسی اور نے پیدا کیا تھا؟ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی، ایکول ٹریٹ کریں اس کے ساتھ۔ اور پھر یہ ایک بات ہو گئی۔ اگلا آپ کا اخلاق جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ لوگوں میں سہولتوں کی تقسیم کنندہ، یعنی آقا علیہ السلام دوسروں کے لیے سہولتیں نکالتے، فیسلیٹیٹ کرتے۔ کیسے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت یا ضرر رساں بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے مجھے معلم اور چیزوں کو آسان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ کم کرتے، ان کی مشکلات کو دور فرماتے۔ اگر آپ کو دو اچھی چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان دو میں سے ہمیشہ آسان چیز کو اختیار فرماتے۔ یہ سہولت لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے اور غیر ضروری دشواریوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے دی گئی تھی۔ صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام آسان کو کس طریقے سے پریفر کرتے کہ ایک طرف آقا علیہ السلام کا ذاتی دل ہوتا کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، اور ایک طرف یہ سوچتے کہ پیچھے بچے کھڑے ہیں تو آقا علیہ السلام اپنی خواہش کو پیچھے کر دیتے اور نماز جیسے معاملے میں بھی آسانی کے راستے کو اختیار کرتے۔ آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ مسواک پسند تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے مشکل میں پڑنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا فرض قرار دیتا، لیکن دیا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے نماز مسجد میں نماز تراویح آقا علیہ السلام نے 3 دن پڑھی۔ اب آقا علیہ السلام اگر چوتھے دن بھی پڑھتے تو نماز تراویح فرض ہو جاتی، اور آقا علیہ السلام چوتھے دن مسجد میں نہیں گئے کہ کہیں میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اس طریقے سے ڈھیروں کام ہے کہ آقا علیہ السلام نے صرف اس لیے نہیں کیے کہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ آقا علیہ السلام آسانی کو ہمیشہ۔ پھر اسی طرح خاندان کے لیے آپ سب سے زیادہ رحیم اور کریم تھے، اور وہ کیسے تھے کہ آقا علیہ السلام نے قطع رحمی کو یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کی ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کریں، اپنے اہل و عیال اور آپ پر انحصار کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ آپ نے خود اس کی عملی مثال قائم فرمائی اور ہمیشہ گھریلو کام کاج اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے، کپڑے خود دھوتے، اپنے جوتے خود صاف کرتے، گانٹھ لیتے، صفائی کرتے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا، تو فرمایا کہ اگر باقی غزوات میں ہوتے یا ریاستی اور دیگر معاملات میں ہوتے اس سے ہٹ کر معمول کے جب دن ہوتے تو آقا علیہ السلام کیا کرتے کہ گھر میں ہوتے تو ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز ادا کرتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا ان دنوں کا معمول ہے جن دنوں میں کوئی ورکنگ زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ پھر اسی طرح بیواؤں اور یتیموں کے نگہبان وہ آقا علیہ السلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بیوہ اور مسکین کی دیکھ بھال کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔
تو اتنے سے عمل کو جہاد کے برابر قرار دیا۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے یتیموں کے حوالے سے خصوصی توجہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو، بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو، اور اس سے صرف رہتا ہی نہ ہو، اس سے اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس سے برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے اور میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، اس میں محبت، ملاطفت اور الفت پیدا ہو جائے، تو کیا کیا کرو؟ غریب کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ تم یتیموں کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہارے دل کے اندر نرمی خود بخود پیدا فرما دے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام کو اس قدر سختی ناپسند تھی کہ آقا علیہ السلام باقاعدہ اس کا علاج بھی بتاتے کہ یار اللہ دا نا ہے، سختی کٹ اپنی طبیعت چو، نرمی پیدا کر، اور اس کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کر۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے خواتین کی ناموس اور حقوق کے محافظ۔ آقا علیہ السلام کے اخلاقیات میں اگلا پہلو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی عزت و ناموس کے محافظ تھے۔ آقا علیہ السلام جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنے والا ہے۔ ہم لاکھ مصطفی انقلاب کا نعرہ لگائیں، لاکھ ہم نظام مصطفیٰ کی بات کریں، لاکھ ہم جانشین بننے کی بات کریں، صدر، ناظم اور بڑے بڑے عہدے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم جناب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نیک وہی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ پھر بیویوں کے ساتھ، وائفز کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، ٹھیک ہے، زوجہ کے ساتھ، ازواج ذرا غلط ہو گیا لفظ، ٹھیک ہے، کہیں ٹھیک ہے کہیں ڈانٹ ہی نہ، نہیں زوجہ کے ساتھ، جی زوج تو ہاؤس بینڈ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ، اچھا چلو، اچھا میں نے کہا کہیں اپنے دکھ نہ شیئر ہو جائے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں آپ نے یہ اعلان اس وقت نہیں، جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا اب یہاں دیکھیں آپ نے یہ اعلان اس وقت کیا، ہاں اسی لیے تو میں نے بات نہیں، اس لیے نہیں جی، ویسے الحمدللہ اللہ کا شکر، تو گھر ہوتے ہی نہیں۔ اچھا اب یہاں دیکھیے بات یہاں دیکھیے کہ عورتوں کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے تھے جب آقا علیہ السلام نہیں تھے، تو ان کو وراثت میں بانٹا جا سکتا تھا، یعنی عورتوں کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا اس کو زندہ ساتھ دفن کر دیا جاتا، ٹھیک ہے جی، اور اس کو نحوست اگر زندہ رہتی تو نحوست کی علامت سمجھا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کی ترجمانی کی، ان کے وقار کو بحال کیا، انہیں مردوں کا شراکت دار بنایا، اور حالت جنگ میں ان کو تحفظ عطا فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ اور آپ نے عورتوں کو طلاق کے لیے درخواست، وراثت میں حصہ داری اور جائیداد کی ملکیت کا قانونی حق دیا۔ پھر خواتین کو تعلیم کا حق دیا، یہاں تک کہ وہ ریاستی امور میں بھی شرکت کا حق رکھتی تھیں۔ آقا علیہ السلام نے جو مدینہ میں پارلیمنٹ پہلی بنائی تھی اس میں بھی خواتین ممبر آف پارلیمنٹ تھی۔ پھر مدینہ میں 10 سکول تھے، اور وہ 10 کے 10 سکول خواتین ہی چلاتی تھیں جو آقا علیہ السلام نے قائم کیے تھے۔ اور پھر 10 بازار تھے مدینہ کے، ہر بازار کا آقا علیہ السلام نے جو ہیڈ بنایا تھا وہ بھی میل کو نہیں بنایا تھا، جو مین ہیڈ ہوتا تھا وہ خاتون ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ قرار دیا، اس لیے چھوڑی۔ آپ نے اس وقت کیا کیا جی، ہر اس شخص سے جو اپنی بچیوں کی بہتر نشو و نما کرتے ہیں اس سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یعنی یہ کہیں نہیں فرمایا جی کہ جس کا ایک بیٹا ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور میں وعدہ کرتا ہوں جی کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن ایک بیٹی ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے تو میں پھر 3 تک کا عدد بیان کیا، 2 کا پھر 3 کا، تو فرمایا کہ جس کی جتنی بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور یہاں میں ایک حدیث پاک جو میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی اور ہے بھی متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم بیٹے کو تعلیم دیتے ہو تو تمہیں 1 گنا اجر ملے گا، اور اگر تم بیٹی کو تعلیم دیتے ہو تو تمہیں 2 گنا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ یعنی حدیث پاک بخاری کی ہے۔ پھر آخری پوائنٹ ہے جی بچوں کے لیے نہایت مہربان اور شفیق، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام کی بچوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور ہمارے ہاں تو جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے کال کی جائے، مجھے سلام کیا جائے، مجھے پوچھا جائے۔ آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں، چھوٹوں کے الگ فرائض ہیں، مگر یہاں اس وقت چونکہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے تو بڑوں کے معاملے میں آقا علیہ السلام نے بڑا واضح آپ کا عمل تھا کہ ہمیشہ آقا علیہ السلام نے خود پہلے ان کو سلام کیا۔ ہمارے ہاں تو یہاں ٹیچر کالجز میں یونیورسٹیز میں ناراض ہو رہے تو میں تیرے کولوں لنگیا تو میں نے سلام نہیں کیتا، اور تب زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے انہیں جب انہیں یہ پتہ چلے کہ فلاں گزرا تھا اس کو تو کیا تھا اور میں گزرا تھا تو مجھے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ خواتین ہو تو اللہ ہی پناہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں یعنی جو ٹیچر ہیں وہ خواتین ہوں اور سلام کر دیا، اور فیمیل ٹیچر کو پتہ لگ گیا کہ میل کو سلام ہو گیا ہے اور فیمیل کو مجھے نہیں ہوا، تو بجائے اس کے کہ یہ عادت اپنے اندر ہمبلنس پیدا کی جائے اور اپنے اندر نرمی پیدا کر کے اس لیول پر آیا جائے کہ بچے آپ کو خود سلام کریں، لیکن ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ یار اگر مطلب اگر بیوی اہمیت نہیں دے رہی خاوند کو تو ہم کیا کرتے ہیں، بیوی کی لاپا، میرا خیال ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ اگر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی کمی ہے۔ اگر اولاد نہیں کہنا مان رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ اگر اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ لگتا ہے شاید میں اس لیول پر ان کی پرورش نہیں کر پا رہا، میں ان کے مزاج پر نہیں ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ واقعتاً پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ اگر آپ تھوڑا سا بیٹھ کر اپنے آپ کو سیدھا پدرا کرتے ہیں تو وہ معاملہ بڑا حل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ٹیچنگ لائف میں ہے، یہی حال ہر بڑے کے معاملے میں کہ اگر بھئی مجھے میں بیمار ہوا ہوں، مجھے فون کر کے کوئی نہیں پوچھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹم یہاں گڑبڑ ہے۔ تو اپنے آپ کو سوچنے کی بجائے ہم اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس کو مطلب کر دیتے ہیں کہ جی اس نے نہیں پوچھا۔ نہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی، اور اگر وہ چیز آپ ٹھیک کر لیں تو پھر معاملہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے۔ خیر، اب یہاں پر دیکھیں آقا علیہ السلام نے ہمیشہ پہلے سلام کیا صحابہ کرام، اور چھوٹے بچوں کو گلی سے گزر رہے ہوتے آقا علیہ السلام خود انہیں سلام کرتے، انہیں بھی خواتین کو بھی آقا علیہ السلام سلام کرتے۔ اور پھر کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میں 10 سال کا تھا جب میں آیا، اور مزید 10 سال میں آقا علیہ السلام کے پاس رہا۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو میری عمر 20 سال ہو چکی تھی، اور ان 10 سالوں میں کبھی بھی آقا علیہ السلام نے مجھے میرے کسی معاملے میں اف تک بھی نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے جھڑکا نہیں، اور ہمیشہ نرمی اور پیار سے بات کی۔ اور یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو میری ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے یہ کہتے ہوئے روکتے تھے، حضرت انس بن مالک کہ اسے چھوڑ دو، بچہ ہے۔ آقا علیہ السلام کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، اور آقا علیہ السلام کا معمول تو یہاں تک کہ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی ایک دن میں معاف کرنا پڑے تو معاف کریں اور نرمی کا رویہ رکھیں۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی آقا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا، اور وہ کون سا تھا جی، اقرا بن حابس، جس کا نام یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں آخری جملے، اقرا بن حابس۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں حسنین کریمین گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ چونکہ آقا علیہ السلام چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اس نے کہا جی میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے دل میں رحم اللہ نے نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یاد رکھ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی
اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیمات ہیں جن کا آج کے لیکچر میں ہم نے جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے جی، اور ہم نے 3 باتیں پڑھی ہیں، ذرا بول دیجئے ایک مرتبہ۔ ترجمہ و تفسیر قرآن، نمبر 2 الفقہ، اور نمبر 3 ہم نے کیا پڑھا؟ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ خیر کس میں ہے؟ اجتماعیت میں۔ کیا کروانی ہے جی؟ صلح، آپس میں کیسے رہنا ہے، کسی کا کیا نہیں اڑانا، کسی کا کیا نہیں لینا، برا نام۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم کون سے بندے ہوں گے؟ ظالم، اللہ ہمیں معاف اور محبت نہیں کرے گا۔ ہم نے عیدین کے مسائل پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اخلاق نبوی کے مختلف پہلو پڑھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں جی، سلام پڑھتے ہیں اور بات ختم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ۔ ان فی الجنت نہرا من لبن، ان فی الجنت نہرا من لبن، لعلی وحسین وحسن، ان فی الجنت نہرا من لبن، ان فی الجنت نہرا من لبن، لعلی وحسین وحسن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انکا انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ یہ سارا عمل کلاس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرے محبوب کا فرمان پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا، باری تعالیٰ سارا عمل ہم سب کے لیے خیر والا بنا۔ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہماری نانی جان، ہمارے دادا جان اور اعزاء و اقارب جتنے بھی دنیا سے گئے، باری تعالیٰ سب کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ گناہوں کے مواقع ہمارے لیے بند فرما اور ہدایت اور نیکی کے دروازے مزید ہم پر کھول دے۔ جتنے حاضرین ناظرین ہیں، باری تعالیٰ سب کے لیے خیر مقدر فرما۔ لی خمسۃ
عطف بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.